وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسيد الابرار وعطرته بعدد كل معلوم لك السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا نور الله السلام عليك يا خاتم النبيين السلام عليك يا رحمة للعالمين السلام عليك يا محمد مصطفیٰ السلام علیکہ یا احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سب کو اپنا کرنے والے رب کو اپنا کر کے دیکھ، سب تماشے کر کے دیکھا یہ بھی تماشا کر کے دیکھ، نہ دولت سے نہ شہرت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم ہے، اس نے ہم تمام کو ہر جمعہ کی طرح آج بھی یہاں جمع ہونے کی سعادت نصیب فرمائی۔ جیسا کہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں، ہماری پچھلے جمعہ گفتگو زکوٰۃ دینے کی فضیلت اور زکوٰۃ نہ دینے پر وعیدوں اور سزاؤں سے متعلق ہوئی تھی۔ آج جو ہماری گفتگو ہے وہ زکوٰۃ کے مسائل سے متعلق ہے کہ زکوٰۃ کے معنی کیا ہے، زکوٰۃ کس شخص کے اوپر فرض ہے اور کن حضرات کو زکوٰۃ دینی چاہیے، کن حضرات کو نہیں دینی چاہیے، کن صورتوں میں زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ یہ تمام مسائل کو آج انشاءاللہ تعالی ہم سماعت کریں گے آج کے خطاب میں۔ تو میں نے قرآن مجید سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 180 تلاوت کی۔ اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں، بخل کر کے کیا کرتے ہیں، اس چیز میں بخل کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں جو اللہ نے اپنے فضل سے انہیں عطا فرمائی، وہ ہرگز اسے اپنے لیے اچھا نہ سمجھے بلکہ وہ ان کے لیے برا ہے۔ وہ جس میں بخل کیے تھے قیامت کے دن اسے ان کے گلے کا طوق بنا دیا جائے گا۔ یہ اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہے۔ اور کس طرح کا طوق ہوگا؟ سانپ کی صورت میں۔ کس طرح کا طوق ہوگا؟ وہ سونے چاندی کو پگھلا کر رنگ بنا کر ان کے گلے میں پہنا دیا جائے گا۔ کس طرح کا طوق ہوگا کہ چاندی اور سونے کو پگھلا کر ان کے جسموں میں داغا جائے گا، پھر پتھر سے ان کی پسلیاں توڑی جائے گی۔ یہ سلسلہ عذاب کا 50,000 سال کا دن ختم ہونے تک کیا جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کے معنی کیا ہے؟ تو زکوٰۃ کے معنی ہے پاک کر دینے والی شے۔ جیسے ہم پانی کیا ہے استعمال کرتے ہیں، وہ پیاس بھی بجھاتا ہے اور ہم کو پاک بھی کرتا ہے۔ پانی وضو کرے تو پاک ہو رہے نا ہمارے اعضاء، گناہ ہمارے دھل کے چلے جاتے بولے سرکار جب وضو کر رہے تھے۔ تو جو پانی آپ کے اعضاء کو کیا کر رہا، پاک کر رہا، اور دھل جانے کے بعد میں جو پانی بہ رہا وہ میل کو لے کے بہتا۔ کس کو لے کے بہتا؟ گناہوں کے میل کو لے کے۔ جیسے آپ غسل کرتے، پاک پانی جب اپنے جسم پہ سے ڈال کے گزارتے وہ آپ کے جسم کا میل لے کے جاتا نا نالی میں، ہے نہیں؟ ایسے ہی زکوٰۃ کو اللہ رب العزت نے پاک کرنے والا بنایا۔ کس کو؟ مال کو پاک کرنے والا بنایا۔ یعنی آپ جو اپنے مال کو حلال طریقے سے کما کر اپنے پاس جمع شدہ رقم کی صورت میں یا سونے چاندی کی صورت میں یا کسی اور مال کی تجارت کے مال کی صورت میں رکھتے ہیں، تو پھر آپ کو 1 سال کے گزرنے پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، اور وہ زکوٰۃ جب آپ نکال دیتے ہیں تو آپ کے مال کا میل لے کر نکلتی ہے۔ تو وہ میل جو زکوٰۃ کا نکالنے کے بعد آ گیا ہے وہ آپ اس کے مستحقین حضرات کو پہنچانا ہے۔ ٹھیک ہے،
یہ تو گیا زکوٰۃ کا معنی کہ زکوٰۃ کے معنی پاک کرنے والی شے کو بولتے ہیں۔ کس کو پاک کرنے والی شے؟ مال کو پاک کر دینے والی شے۔ اور اس پر ہم نے احادیث سماعت کی کہ جب بندہ زکوٰۃ صحیح طریقے سے نکال دیتا ہے تو وہ محفوظ خلے میں ہو جاتا ہے۔ اب وہ مال کے اندر کوئی نقصان نہیں ہو سکتا، بلکہ اللہ پاک وہ مال میں برکت عطا فرماتا ہے۔ وہ مال بلاؤں، بیماریوں، پریشانیوں کو نہیں لاتا، بلکہ کیا ہے آپ کے مال میں اضافے کا سبب بنتا، آپ کے لیے خیر کا سبب بنتا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ یہ ہم نے تفصیلی طور پر سماعت کیا۔ تو اب یہ رہ گیا کہ زکوٰۃ کس شخص کے اوپر فرض ہے۔ سب سے پہلے تو جس پر زکوٰۃ فرض ہے اس کا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ اگر مسلمان نہیں ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ دوسرا ہے اس کا عقل والا ہونا۔ مسلمان ہے، عقل والا نہیں ہے، یعنی ابھی پیدا ہوا سو بچہ ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، اگرچہ کہ انہیں کروڑ پتی کی اولاد ہے، پیدا ہوتے سے ماں باپ اس کے نام میں کروڑوں کی پراپرٹی بھی کر دیے، تب بھی اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، کیونکہ انہیں کیا ہے؟ عقل والا نہیں ہے۔ مسلمان تو ہے مگر چھوٹا سا بچہ ہے، 5 سال کا 6 سال کا بچہ ہے، کوئی زکوٰۃ فرض نہیں ہے اس کے اوپر۔ 10 سال کا بچہ ہے، کوئی زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ مسلمان بھی ہونا، عقل والا بھی ہونا۔ پھر تیسرا ہے مسلمان ہے، عقل والا بھی ہے، جوان نہیں ہے تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ مسلمان عقل والا ہونے کے ساتھ ساتھ جوان ہونا بھی ضروری ہے۔ نابالغ کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، اور دیوانے پاگل پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے، کیونکہ اس کی عقل اس کے قابو میں نہیں ہے، اس لیے اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ تو مسلمان ہونا، عقل والا ہونا، جوان ہونا، تینوں باتیں پائی جانے کے ساتھ ساتھ اس کے پاس اتنا مال ہونا دولت کی صورت میں جس سے انہیں 52.5 تولے چاندی خرید سکے۔ تو آج کی تاریخ میں 700 روپیے تولہ ہے نا چاندی، 700 روپیے تولہ اگر چاندی ہے تو 52.5 تولے چاندی کی ہو رہے 36,750 روپیے۔ یہ میں آج کی بات بتا رہا ہوں۔ اگر اس میں آج کی تاریخ میں اب شام تک اور ریٹ بڑھ گیا 800 روپے ہوگا تو آپ 800 روپے کے حساب سے اس میں جمع کر لینا، سمجھ رہے؟ میں بول کے اب یہ رقم پکڑ لے کے بیٹھ جائیں گے نہیں تو آپ کیا کرنا، مارکیٹ میں معلوم کر لینا پہلے چاندی کا ریٹ کیا چل رہا، اس کے حساب سے 52.5 تولے چاندی کے کتنے روپیے ہو رہے، اتنے روپیے کا کوئی بھی بندہ اگر مسلمان عقل والا جوان ہوتے ہوئے مالک بن جائے، اس کے خود کے اون رہنا، ایسا نہیں رہنا کسی سے قرضہ لے کے لایا سو ہے 2 لاکھ روپے، تو وہ 2 لاکھ روپے کیا ہے 52.5 تولے چاندی خریدے ہوتے ہو جاتے تو کیا زکوٰۃ فرض ہو جاتی؟ نہیں ہوتی۔ قرضہ لا کے رکھا تو وہ نہیں ہوتے، وہ تو اس کے پاس امانت ہے، اس کو واپس دینے کا ہے، اس کے خود کے رہنا۔ کسی کا لوٹم لاٹ کر کے لا لیا، نہیں بولا کسی کا لوٹ لے کے مال لا لیا، چوری کرا، ڈکیتی کرا، ہے نہیں، کسی سے قرضہ لے کے ڈوبا دیا، اب اپن جو ہے نا پلاٹا لے کے مزے میں ہے، تو ویسی صورت میں وہ پراپرٹی پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ وہ پورا مال واپس دے دینا انہیں۔ جس کا ڈوبایا، جس کا لیا، وہ اسی کا حق ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، اور نہ ہی انہیں کوئی اس میں سے خیرات کرا تو کوئی اجر و ثواب ملتا اس کو، پورا کا پورا وہ جن سے لیا واپس دے دینے کا ہے اس میں۔ بات سمجھ رہے؟ اگر اس سے حج بھی کرا تو اس کے منہ پہ مار دیا جاتا ہو، وہ پیسے سے مسجد بھی بنا تو کیا سمجھ رہے؟ معلوم لوگوں کو ڈبا دے کے مسجد بنا دی، بس میری بخشش ہو گئی، سمجھ رہے؟ ایسا نہیں ہوتی بخشش۔ خود کے کمائی سے پیسے، وہ خود کے جو کمائی کے پیسے اس سے مسجد بنائے یا مسجد میں دیے تو کیا ہوتا، اس سے آپ کو اجر و ثواب ملتا، جو فضیلت علماء بیان کرتے وہ ملتی، وہ مدرسے میں دیے تو جب ملتا آپ کو اجر و ثواب۔ وہ بیوہ یتیم کی مدد کرے آپ کے خود کے اون پیسوں سے، وہ بھی حلال، حرام نہیں، شراب بیچ کے کمائے پیسے، تو وہ پیسے خیرات کرے تو کوئی اجر و ثواب ہی نہیں ہے، الٹا گناہ ہے وہ۔ بات سمجھ رہے؟ سود خوری کریں گا، حرام طریقے سے کما کے وہ پیسے مسجد کو لگا رہا تو الٹا گناہ ہے، وہ کوئی اجر و ثواب نہیں اس میں۔ بات سمجھ رہے نا؟ تو سود خوری سے کمائے ہوئے پیسے، شراب بیچ کے کمائے ہوئے پیسے، یہ حرام کاروباروں کے ذریعے کمائے ہوئے پیسے، یہ سب پیسوں کی کوئی زکوٰۃ وغیرہ نہیں ہے۔ بات سمجھ گئے نا آپ؟ لوٹم لاٹ کر کے کمائے ہوئے پیسے، اصل بات ہو رہی آپ کے خود کے پاکیزہ حلال طریقے سے کمائے ہوئے پیسے جن کے آپ مالک ہیں، مسلمان عقل والے جوان ہونے کے ساتھ، تو آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی
جاتی. اگر وہ پیسے کتنے ہیں تو جس سے 52.5 تولے چاندی خریدی جا سکے. اگر اس سے کم ہے، خالی 8-10 ہزار روپے ہے، 1 سال کیا 10 سال بھی گزر گئے تو زکوٰۃ نہیں رہتی اس کے اوپر. بات سمجھ گئے نہیں سمجھ گئے؟ 8-10 ہزار روپے رہے تو، لیکن وہ 8-10 ہزار روپے کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس کیا ہے؟ سونا بھی ہے اور چاندی بھی ہے، اور یہ 10 ہزار روپے بھی ہے. تو اس صورت میں 5,000 روپے بھی رہے، 1 تولہ سونا 1 تولہ چاندی بھی رہی تو زکوٰۃ فرض ہو جاتی. آ گئی بات سمجھ میں؟ ہاں. دوسری بات، اب یہ مسئلہ الگ بتا رہا ہوں، اس کو اچھی طریقے سے سنیے بغور. ایک خاتون ایسی ہے، اس کی شادی کرے، دولہے والے 4 تولے ڈالے، دلہن والے 4 تولے ڈالے سونا، تب کتنا ہو گیا؟ وہ 8 تولے سونا ہو گیا. تو 8 تولے سونا ڈالے، چاندی بالکل کوئی بھی نہیں ڈالے. اب انہیں خالی اونلی سونے کی مالک ہے، تو اس صورت میں 7.5 تولے سونا ہے یا نہیں ہے دیکھیں گے. 7.5 تولے سونا ہے یا اس سے بڑھ کے سونا ہے تو زکوٰۃ فرض ہو جاتی 1 سال گزرنے پہ. اگر شادی شعبان کے مہینے میں چھپی، رمضان آ گیا تو زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، اگلے شعبان کے مہینے میں زکوٰۃ فرض ہوتی. آ گئی بات سمجھ میں؟ اگر شادی ہو کے 1 سال ہو گیا، پچھلے سال شعبان میں ہوئی تھی، تب یہ سال زکوٰۃ نکالنا ہوگا وہ 8 تولے سونے کی. اگر کوئی خاتون ایسی ہے، اس کو اس کے دولہے والے بھی اور اس کے میکے والے بھی کیا کریں؟ صرف چاندی ڈالے. انہوں 30 تولے ڈال دیے، انہوں 30 تولے ڈال دیے، صرف چاندی کے اوپر سونے کا پانی مارے سوئے. تو ویسی صورت میں وہ چاندی 52.5 تولے سے بڑھ کے ہے، 60 تولے ہے، تو ویسی صورت میں اس کو زکوٰۃ نکالنی ہوگی 1 سال کی مدت گزر جانے پر. سمجھ گئے؟ اب یہ 3 الگ الگ مسئلے بتایا میں. اب ایک خاتون ایسی ہے، اس کے پاس چاندی کے چینا بھی ہے، چاندی کی انگوٹھی بھی ہے، پھر سونے کے کچھ زیور بھی ہے. تو اب یہ نہیں دیکھیں گے 7.5 تولے سونا ہے کہ نہیں، 52.5 تولے چاندی ہے کہ نہیں، یہ نہیں دیکھیں گے. اگر سونا اور چاندی دونوں کی انہیں اکیلی مالک ہے، 1 تولہ سونا 1 تولہ چاندی بھی ہے تو زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے. میری بات سمجھ گئے؟ ایسا کیوں؟ ایسا اس لیے ہے کیونکہ 2 چیزوں کی مالک ہے انہیں، سونے کی بھی چاندی کی بھی. تو اس صورت میں یہ دیکھیں گے ایک چیز بیچ کے 52.5 تولے چاندی کے برابر ہو جا رہی کیا رقم ہو جا رہی، تو ختم ہو گیا، چاندی کا نصاب پورا ہو جا رہا، اس لیے زکوٰۃ فرض ہو جاتی. مگر صرف سونا رہا تو اس صورت میں یہ نہیں دیکھیں گے 7.5 تولے سونے کی بات دیکھیں گے. صرف چاندی رہی تب دیکھیں گے 52.5 تولے چاندی. اگر چاندی سونا مل کے رہا تو 1 تولہ سونا 1 تولہ چاندی بھی ہے تو زکوٰۃ فرض ہو جاتی. اگر دینے والا شخص زکوٰۃ ویسی خاتون کو دیا جس کے پاس 1 تولہ سونا 1 تولہ چاندی موجود ہے تو پھر اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. زکوٰۃ دینے والے حضرات یہ تحقیق کے ساتھ زکوٰۃ دینا. بات سمجھ رہے آپ؟ آگے اس کے مسائل آئیں گے انشاءاللہ، کن حضرات کو زکوٰۃ دیے تو ادا نہیں ہوتی، وہ میں تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہوں انشاءاللہ. ابھی تو ہماری بات چل رہی زکوٰۃ کس کے اوپر فرض ہے، تو یہ تو ہو گئی خواتین کی بات. اب جو جینٹس حضرات ہیں ان کے پاس تو سونا نہیں رہتا، انہوں تو پہنتے بھی نہیں ہے، نہیں بولا نہ سونا پہنتے، پہنے تو ایک انگوٹھی پہنتے بڑی مشکل سے چاندی کی. تب انہوں کیا حساب سے دیکھنا زکوٰۃ نکالنا ان پہ کب فرض ہوتا؟ تو یہ دیکھنا کہ انہوں کاروبار کرنے والے ہیں، کیا تاجر ہے، تجارت کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں. کاروبار کیا کر رہے؟ سائیکل خریدنے بیچنے کی دکان ہے، سائیکل کی. کپڑے بیچنے کی دکان ہے، کپڑوں کی ہے نہیں. چپل بیچنے کی خریدنے کی دکان ہے، تجارت کرنے کی. یا پھر ترکاری خریدتے بیچتے، پیاز ادرک لہسن کی دکان ہے، سمجھ رہے آپ، ٹائلز کی دکان ہے، فرشی کی دکان ہے، ماربل وغیرہ کی، سلاخ کی دکان ہے، سمجھ رہے آپ، کاروں کی دکان ہے، لاریوں کی دکان ہے، وہاں پہ خریدتے بیچتے رہتے، لاریاں خریدتے بیچتے، سلاخ خریدتے بیچتے، ہول سیل میں لاتے ریٹیل میں بیچتے. تو اس قسم کے جتنے بھی کاروبار ہیں وہ کاروبار والے حضرات کیا کرنا معلوم، اپنی دکان کے اندر انہوں اپنا اون پیسہ کتنا لگائے، کیونکہ پورا پیسہ اون نہیں رہتا،
اس میں کچھ قرضے سے بھی لا کے ڈالتے انہوں مال، کچھ کیا کرتے اپنا اون پیسہ لگاتے. تو اس میں پہلی فرصت میں کیا کرنا، جب دکان نئی کھولتے تو کیا کرتے، اس میں فین لگاتے، لائٹ لگاتے، اس میں بھی پیسے خرچ ہوتے. تو وہ تو خریدنے بیچنے کو نہیں لگا رہے، نہیں، فرنیچر بناتے جس پہ بیٹھتے، کرسی چیئر وغیرہ یہ ساری چیزیں رکھتے. پھر جو ہے نا کیا دکان کے اندر مال جمانے کے لیے سیلف وغیرہ بنواتے. تو اس کے بھی اخراجات ہوتے، آپ اپنے خود کے پیسے لگاتے نا اس میں، پی او پی کرتے وغیرہ وغیرہ یہ سارے چیزیں کرتے. تو یہ تمام پیسے جو آپ لگائے وہ دکان میں، یہ تو خرید رہے بیچ رہے نہیں آپ، اس لیے اس کو مائنس کر دینا پہلی فرصت میں. اب یہ مائنس کر دینے کے بعد میں آپ اپنے اون پیسوں سے کتنے کا مال لا کے دکان میں ڈالیں. اب سلاخ لے کے آئے، کتنے کی اون پیسوں سے لے کے آئے سلاخ، قرض میں لائے سو سلاخ کو مائنس کر دینا. آپ اون پیسوں سے کتنی لائے وہ کیا کرنا، نوٹ کر لینا، اتنے پیسوں کی لائے، 4 لاکھ کی لے کے آئے، 4 لاکھ کو لکھ لینا. سمجھ رہے آپ، پرانا سامان خریدتے بیچتے، پرانا سامان کتنا خرید کے رکھے ہوئے، وہ خریدے سو تھیلوں کا حساب رکھنا. سمجھ رہے آپ، بیچنے کے ریٹ سے نہیں، آپ خریدی کتنے کی کرے وہی ریٹ سے، ہول سیل میں کتنے میں لائے وہی ریٹ سے کیا کرنا، کتنے کا آپ کا اون مال ہے لکھ لینا اس کو. ٹھیک ہے، کپڑے ہیں، کپڑے جو ہے نا کتنے لے کے آئے آپ، کتنے کا مال لے کے آئے وہ لکھ کے رکھ لینا. ترکاری کتنے کی لائے تھے وہ لکھ کے رکھ لینا. سمجھ رہے آپ، اسی طریقے سے چپل کتنے کے لے کے آئے، شوز کتنے کے لے کے آئے وہ پورا لکھ کے رکھ لینا. اس طریقے سے لکھ کے رکھ لینا. آج دکان اوپن کرے جب، اب اس میں درمیان میں کتنا کی لاکھوں کا ٹرن کر رہے آپ، مگر اس کے باوجود اس پہ کوئی زکوٰۃ وغیرہ نہیں. درمیان میں آپ کتنا بھی لاؤ لے جاؤ اس کا حساب نہیں. شروع کتنے لگا کے کرے، 4 لاکھ لگائے، 5 لاکھ لگائے. اب مثال کے طور پہ 5 لاکھ لگا کے شروع کرے. تو میں تو پہلے بتا دیا وہ پی او پی، ڈیکوریشن وغیرہ اور لائٹ وغیرہ، فین اور فرنیچر کے پیسے مائنس کر دے کے مال لا کے جو دکان میں ڈالے وہ پیسے کو نوٹ کر لے کے رکھ لینا. اب 1 سال ہو گیا آپ کی دکان کے اندر، آپ کا اون 10 لاکھ کا مال ہے، مگر 1 سال پہلے کتنے کا ڈالے تھے، 5 لاکھ کا ڈالے تھے. وہ 5 لاکھ کی زکوٰۃ اب نکالنا آپ. اب یہاں پہ کتنے لاکھ کی ہے دکان، 10 لاکھ کی ہو گئی، اس میں 10 لاکھ کا مال ہے. تب 10 لاکھ کا مال آج کی تاریخ کے حساب سے لکھ کے رکھ لینا. پھر اگلے سال 10 لاکھ کی زکوٰۃ نکالنا. اگلے سال 20 لاکھ کا مال ہے دکان میں، یہ 10 لاکھ کی زکوٰۃ نکالنا. پھر وہاں پہ لکھ کے رکھ لینا 20 لاکھ کا مال ہے اب دکان میں یہ تاریخ کو. اب پھر کیا کرنا، پھر اگلے سال وہ 20 لاکھ کی زکوٰۃ نکالنا. پھر اگلے سال 30 لاکھ کی ہو گئی دکان. بات سمجھ رہے؟ تو اس طریقے سے کیا کرنا معلوم ہے، کپڑوں کا کاروبار کرنے والے، سائیکلوں کا کاروبار کرنے والے، کاروں کا، لاریوں کا کاروبار کرنے والے، خریدنے بیچنے والے، چپلوں کا کاروبار کرنے والے، ترکاری کا کاروبار کرنے والے، یہ تمام حضرات، اور پلاٹنگ کا کاروبار کرنے والے، ریئل اسٹیٹ، زمینات خریدتے بیچتے نا، گھراں خریدتے بیچتے، تو زمینات اور گھروں کو خریدنے بیچنے کا کاروبار کر رہے، تو پورے پلاٹاں جتنے آپ خریدنے بیچنے کے لیے لے کے رکھے وہ سب پلاٹوں کی بھی زکوٰۃ نکالنا ہے، وہ سب گھروں کی بھی زکوٰۃ نکالنا ہے. بات سمجھ رہے آپ، فونوں کا کاروبار کر رہے، فونا خریدنے بیچنے کے لیے جو دکان میں لا کے رکھے وہ سارے فونوں کی زکوٰۃ نکالنا پڑتا آپ کو. بات سمجھ رہے، اب تک ویسا نہیں نکالے تھے، اب تک ویسا نہیں نکالے تھے تو آج نکال لینا. پوری دکان میں جتنا مال ہے اتنے کی زکوٰۃ نکال لے کے اب لکھ کے رکھ لینا، میری دکان میں آج اتنے مال کا زکوٰۃ، اتنا مال اتنے روپیے کا ہے. پھر اگلے سال سے اب حساب مل جاتا آپ، ایک سال کے حساب سے زکوٰۃ میں نے جیسا پہلے بتایا اس انداز سے نکال لینا. ٹھیک ہے، بھلے وہ کرسیوں کا کاروبار رہنے دو، فرنیچر کا کاروبار رہنے دو، یا پھر جو ہے نا کیا ہے معلوم ہے پلاسٹک کے آئٹمز کا کاروبار رہنے دو، کوئی بھی کاروبار رہنے دو، وہ کاروبار میں یہ حساب سے، یہ انداز سے زکوٰۃ کیا ہو جاتی، مرد حضرات کے اوپر فرض ہو جاتی. اگر عورت بھی کرنے والی ہے تو وہ عورت پہ بھی زکوٰۃ اسی طریقے سے فرض ہوگی. کرانہ شاپ چلا رہے تو کرانہ دکان میں بھی یہی انداز سے کہ آپ کتنے کا مال اون لا کے رکھے، کتنا قرضے کا ہے سو مائنس کر دینا، جو آپ کا اون ہے وہ مال کی زکوٰۃ نکال دینا. اب لکھ کے رکھ لینا یہ تاریخ کو اتنی نکال دیا. اب اگلے سال پھر
یہ پیسوں کی زکوٰۃ نکالنے کا ہے، وہ حساب پھر زکوٰۃ نکالتے چلے جانا، ٹھیک ہے۔ یہ تو ہو گئی کاروبار اور تجارت کے مال کی زکوٰۃ۔ تو یہاں پہ یہ نہیں دیکھا جائے گا 52.5 تولے چاندی ہے نہیں ہے، 7.5 تولے سونا ہے نہیں ہے، یہ نہیں دیکھیں گے۔ ایک صاحب آئے، ان کی دکان میں سلاخ کا مال 4 کروڑوں کا ہے، کتنے کا ہے؟ 4 کروڑ کا۔ انہوں مسئلہ کیا پوچھ رہے ہیں؟ مولانا گھر میں بیگم کے پاس اتنا سونا ہے، اتنی چاندی ہے، کتنی زکوٰۃ نکل؟ ارے میں بولا تمہاری دکان اتنے کروڑ کی ہے، تا مال ہے سلاخ کا، پھر اس کی زکوٰۃ نکال رہے گی؟ بولے تو ارے اس کی بھی زکوٰۃ رہتی، مسئلہ ہی نہیں معلوم ہے۔ اب بولو آپ 4 کروڑ کا مال ہے، اب 4 کروڑ کا مال دکان میں اگر ان کا خود کا اون ہے تو پھر اس صورت میں کتنی زکوٰۃ نکلتی؟ 10 لاکھ روپے زکوٰۃ نکلتی، 1 کروڑ کو 2.5 لاکھ روپے زکوٰۃ نکلتی۔ اب 10 لاکھ اگر وہ بندہ دیں گا تو دل گردے پھیپڑے ہل جاتے پورے، نہیں بولا 10 لاکھ دے دوں اماں بولتا انہیں، مگر وہی اگر بیماری آ گئی دواخانے میں جا کے 25 لاکھ اڑا دے کے آتا انہیں، ہوتا نہیں ہوتا؟ جان پہ جب بلا آ گئی تو سب کچھ لٹا دینے تیار رہتا، مگر مولا کی خاطر دیکھو 10 لاکھ زکوٰۃ نکالنے بھی تیار نہیں ہے، جبکہ رب کا وعدہ ہے کہ اے میرے بندے تو 1 دے میں 10 گنا تے کو اضافتاً واپس کر دیتا ہوں۔ یہاں دیے تو واپس آ جانے والے پیسے، پھر بھی انسان اتنا بخالت کرتا، تو وہاں خالی سونے چاندی میں چٹکے ہوئے ہوں، یہ پورے تجارت کے مال کی زکوٰۃ نکالنا ہے۔ ایسا کتنے مالدار ہوں گے، میں تصور کرا کتنے ہوں گے ایسے جو اپنے مالوں کی صحیح طریقے سے زکوٰۃ نہیں نکال رہے، تب پھر وہ جب زکوٰۃ نہیں نکالیں گے تو پھر بلائیں آنا ہی ہے، حادثات کا شکار ہونا ہی ہے، وہ مہلک بیماریوں میں لا علاج بیماریوں میں مبتلا ہونا ہی ہے، ڈاکٹروں کے چکر کاٹنے ہی ہے۔ بات سمجھ رہے آپ؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کوئی بھی کاروبار کرنے والا بندہ ہے، چھوٹا کاروبار ہو یا بڑا کاروبار ہو، انہیں وہ کاروبار کے لیے جو تجارت کا مال لایا کون سا بھی، تو اس کو اس کے اون پیسے کتنے لگایا وہ حساب رکھنا ضروری ہے، اور سال کو سال اس کی زکوٰۃ نکالنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب ایک بندہ ایسا ہے، انہیں 100 گھر خریدا، کتنے گھر خریدا؟ 100 گھر کا مالک ہے انہیں، مگر خریدا کیا نیت سے؟ انہیں بولے تو میرے بیٹی کی شادی میں اس کو دے دیتا ہوں، بیٹے کے شادی میں بیٹے کو دے دیتا ہوں، فلاں بیٹے کو یہ 2 مکان دے دیتا ہوں، فلاں بیٹی کو یہ 2 مکان دے دیتا ہوں، میرے بیماری ساماری میں کام آئے سو ٹائم پہ وہ مکان کو بیچ کے کام میں لے لیتا ہوں۔ یہ نیت اور ارادے سے انہیں پلاٹ لیا یا زمین لیا، تو وہ زمین یا پلاٹ پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، سمجھ رہے بات آپ؟ کیونکہ انہیں اپنے مستقبل کے لیے لے کے رکھ لیا، اپنے بیٹی کی شادی کے واسطے یا اپنے بچے کے یا پھر ان کے پڑھائی تعلیم کے لیے لے کے جو رکھ لیا، وہ پلاٹ اور وہ مکان پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ آپ جو خود رہنے کے لیے مکان لے لیتے، بھلے وہ 1 کروڑ کا مکان کیوں نہ ہو، اس کی کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اب بہت سارے حضرات ایسے رہتے کہ کچھ پریشانی آ جاتی، پیسے ان کے پاس نہیں رہتے، اب بیگم کا 20 تولے 30 تولے سونا رہتا، وہ لے جا کے رہن میں رکھ دے کے 5-6 لاکھ روپے قرضہ اٹھا لیتے۔ تب کیا وہ رہن میں جو رکھے سونا، وہ سونے اور چاندی کی زکوٰۃ ہے کیا؟ تو اس کی زکوٰۃ نہیں ہے۔ رہن میں آپ کوئی بھی چیز جو رکھ دیتے، بھلے وہ تجارت کا مال رکھو یا پیسے رکھو یا پھر جو ہے نا رہن میں کیا کرے آپ، سونا رکھے یا زمین کے کاغذات رکھے، یہ تمام چیزوں کی کوئی زکوٰۃ نہیں رہتی، تو اس کو بھی مائنس کر دینے کا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے بہت سارے حضرات کیا کرتے، 1-2 مکان رہتے ان کے، یا ایک ہی مکان رہتا مگر اس کے کئی فلور رہتے، تو اب نیچے انہوں رہ جاتے، اوپر کے حصوں کو کرائے پہ دیتے، تب انہوں بیچ رہے نہیں، گھر بیچنے کے لیے نہیں رکھے، رہنے کے لیے بنا لیے، مگر کرائے پہ دے رہے فلورز کو، تو ویسی صورت میں کیا وہ فلورز کی زکوٰۃ نکالنا ہے؟ نہیں ہے، کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ آپ کا پلاٹ ہے، پلاٹ کے اوپر کوئی بولا گنے کے جوس کی دکان والا میں جوس کی دکان چلا لیتا ہوں، کرایہ دے دیتا ہوں بولا، تو اس کی کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ ایک بندہ کیا کرا، 4-5 لاریاں خرید لیا، وہ خرید کے لاریوں کو کرائے پہ چلا رہا، سمجھ رہے آپ؟ تو وہ لاریوں کی کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ میں جو پہلے بات کیا وہ کئی کی بات کیا، لاریوں کی دکان ہی رکھ لیا انہیں، خرید رہا بیچ رہا لاریاں،
سیکنڈ ہینڈ خرید رہا پھر بیچ رہا، اس طریقے سے اگر کاروبار کر رہا تو اس صورت میں اس کی زکوٰۃ ہوں گی۔ کاروبار نہیں کر رہا، کرائے پہ دے رہا، سائیکل ٹیکسی کی دکان ہے، اب وہ سائیکل کرائے پہ دے رہا انہیں، تو اس کی کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، اگرچہ کہ 1 کروڑ کے بھی سائیکل آئے تو کوئی زکوٰۃ نہیں ہے اس کی، سمجھ رہے؟ کاروں کی دکان ہے مگر کیسی ہے؟ کاراں کیا کر رہا انہیں کرائے پہ دے رہا، خالی ذاتی لے کے رکھ لیا 10-12 کاراں، اب انہوں آئے کرائے پہ دے رہا، انہوں آئے کرائے پہ دے رہا، کرایہ وصول کر کے گزر بسر کر رہا، تو وہ کاروں کی کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ بات سمجھ گئے نا آپ؟ جو بھی چیز آپ کرائے پہ دینے کے لیے رکھ لیتے وہ کرائے پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، ہاں اس زکوٰۃ اس وقت رہیں گی جب وہ کرائے کو آپ لے کے بینک بیلنس کے طور پہ جمع کر کے رکھ دے رہے، وہ اس کے اوپر 1 سال گزر گیا، بہت جمع شدہ رقم ہے، تو جب زکوٰۃ نکالنا پڑتا، نہیں آ رہا کرایہ وہی استعمال میں لے لیتے جا رہے، بیماریوں میں، خرچے میں، روز کے اخراجات میں ختم ہو جا رہا، تو وہ کرائے کی کوئی زکوٰۃ نہیں رہتی، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے بہت سارے حضرات کیا کرتے معلوم ہے، لائف انشورنس جو ہے نا کیا کرتے، پابندی کے ساتھ پے کرتے، بنتے رہتے، اب وہ جو ہے نا کیا ہے معلوم ہے، رقم آپ کی رہتی مگر جمع ہوتے رہتی، اس میں یہ شرائط رہتے، آپ درمیان میں نہیں اٹھا سکتے، 10 سال کے بعد آپ کو ملتے، یا 20 سال کے بعد ملتے، یا 40 سال کے بعد ملتے، اس کی ایک لمٹ رہتی، جو بھی مدت ہے وہ آپ شرائط کے ساتھ جو ہے نا دستخط کر دیتے، اب خالی آپ بنتے رہتے ہر مہینہ، وہ جمع ہوتے رہتی رقم، اب ان لوگ جب واپس دیتے آپ کو تو واپس دیے سو ٹائم پہ فائدے کے ساتھ دیتے، آپ کی جمع ہوئی سو رقم رہتی ہے 4 لاکھ 5 لاکھ، تو ان لوگ واپس دے رہے سو ٹائم پہ کیا کرتے 10 لاکھ 15 لاکھ کر کے اس کو واپس دیتے، تو اس طریقے سے اب کیا وہ رقم کی زکوٰۃ نکالنا فرض ہے؟ تو علماء کے اس میں 2 قول ہیں، ایک قول یہ ہے کہ چونکہ وہ مال قبضے میں تو اپنا تو ہے مگر اپنے قبضے میں پوری طریقے سے نہیں آیا، یعنی اپن جب چاہے جب اس کو نکال لے کے جب چاہے جب استعمال میں نہیں لے سکتے، اس لیے وہ مال کی زکوٰۃ ہر سال تو فرض نہیں ہوتی، مگر جس وقت وہ مال آپ کو دے دیا جائے گا اس وقت وہ 15 لاکھ کی ایک دم زکوٰۃ نکال دینا آپ، بات سمجھ رہے آپ؟ یہ قول ہے۔ دوسرا قول کیا ہے؟ نہیں بولے وہ مال ان کا چھے نا، ان کے کھاتے میں درج ہے، انہوں مر بھی گئے تو واپس اولاد کو ملنے والا ہے، لہٰذا کیا ہے معلوم ہے زکوٰۃ نکال دیے تو بہتر ہے۔ تب دونوں قول علماء کے، اب آپ اگر ان علماء کے فتوے پر عمل کر لے رہے تو کر لے سکتے، یہ علماء کے فتوے پہ عمل کر رہے تو اس پہ عمل کر لے سکتے، گنجائش ہے آپ، ٹھیک ہے؟ جب علماء کا اختلاف ہوتا تو وہاں پہ عوام کو اختیار ہے، جو چاہے علماء کے فتوے پہ عمل کر لے سکتے ہو، ٹھیک ہے؟ اور ایک جو ہے نا کیا ہے مسئلہ یہ ہے، فکس ڈپازٹ رقم رکھے کہاں پہ؟ بینک میں، بینک بیلنس، اس کو بھی آپ استعمال میں نہیں لے سکتے، جب چاہے جب 1 سال 2 سال کے لیے فکس ڈپازٹ کر دیتے، تو ویسی صورت میں وہ رقم کا بھی یہی مسئلہ ہے جو ابھی لائف انشورنس کا بیان کیا میں، وہ بھی رقم کیا ہے پوری طرح آپ کے اختیار میں نہیں ہے، وہاں پہ بھی علماء کے دو جو ہے نا قول ہے کہ جو ہے نا ہر سال زکوٰۃ نکال دینا، اور ایک قول یہ ہے کہ جس وقت وہ پوری رقم آپ کے ہاتھ میں آئیں گی اس وقت ایک دم اس کی زکوٰۃ نکال دینا، یہ دونوں قول جو ہے نا علماء کرام کے ہیں۔ اسی طریقے سے اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ ایک بندہ کیا ہے، درود شریف پڑھ لیجئے، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی ترتیہ بعدد کل معلوم لک صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بندہ کیا کرا، ایک صاحب کے پاس سے مکان یا دکان کرائے پہ لیا، تو انہیں کیا کرتا، بھائی تم کب جو ہے نا بھاگ جاتے پتہ نہیں، لہذا 2 مہینے کے ایڈوانس میرے پاس رکھو، بولتا ہے 50,000 روپے اور 2 مہینے کے ایکسٹرا میرے پاس ایڈوانس رکھو، یا 1 لاکھ رکھو، 2 لاکھ رکھو، ایسا بولتے نا، مطالبہ کرتے، تو وہ بندہ کیا کرتا، 2 لاکھ روپے وہ بندے کے پاس ایڈوانس رکھ دیتا، اب اس کے بعد انہیں دکان میں اپنا کاروبار چلاتے رہتا، تو وہ 2 لاکھ تو اس کے سلامت رہتے، ہے نہیں بولو آپ؟ تو وہ بندہ مالک نہیں ہوتا، وہ 2 لاکھ روپے کے مالک کون ہے؟ آپ خود ہی چھے، تو آپ خود ہی چھے مگر آپ جب چاہے جب اس میں سے یوز کر سکتے نہیں کر سکتے، تو اس صورت میں وہ 2 لاکھ کی زکوٰۃ آپ کے اوپر فرض رہتی،
ہر سال آپ نکال لینے کا رہتا، کیونکہ جب بھی آپ دکان خالی کریں گے وہ 2 لاکھ سالٹ آپ کو مل جاتے نہیں مل جاتے، اس لیے اس کی ہر سال زکوٰۃ آپ کو ادا کرنی ہوں گی۔ وہ جس کے پاس ایڈوانس رکھے وہ بندے کو نکالنا فرض نہیں رہتا اس کی زکوٰۃ۔ ایسے ہی اگر آپ سونا چاندی یا پیسے رہن رکھے یا کسی شخص کے پاس اپنے پلاٹ یا زمینات رقم کیا کرے رہن سے رکھے تو وہ بندے کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، اور آپ کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں رہتی، کیونکہ وہ آپ کی اس وقت نہیں ہو سکتی جب تک کہ آپ اس سے لیے سو قرض اس کو واپس نہ کر دیں۔ اس لیے کیا ہے، آپ اس صورت میں زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں رہتی، اور وہ بندے کے بھی اوپر زکوٰۃ فرض نہیں رہتی۔ اسی طریقے سے درود شریف پڑھ لیجئے، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعطرتہ بعدد کل معلوم لک، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ پولٹری فارم رکھے تو اس صورت میں پولٹری فارم میں اگر مرغیوں کی خرید و فروخت کر رہے، انڈوں کی خرید و فروخت کر رہے، تو اس کو اوپن کرے جب آپ کتنی اپنی اون رقم لگائے، کتنا قرض کا مال لائے، قرض کے مال کو مائنس کر دینا، اور باقی کے جو رقم آپ اپنی اون لگائے وہ رقم کو ہر سال کے حساب سے زکوٰۃ نکالتے رہنا۔ اب یہ سال آپ لگائے، اگلے سال پولٹری فارم میں آپ کی اون یعنی ملکیت کے مرغیاں کتنے لاکھ کے ہو گئے؟ 10 لاکھ کے ہو گئے، شروع کرے تھے 5 لاکھ سے، تو ویسی صورت میں اگلے سال آپ کو 5 لاکھ کی زکوٰۃ نکالنا ہے۔ اب اگلے سال 10 لاکھ کے ہو گئے، اس کو لکھ کے رکھ لینا، پھر اگلے سال وہ 10 لاکھ کی زکوٰۃ نکالنا۔ درمیان میں کتنا بھی مال آؤ جاؤ اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ ایسے ہی بہت سارے حضرات کیا کرتے ہیں، بھینسوں کو پالتے، گایوں کو پالتے، تو گایوں کو بیچنا، بھینسوں کو بیچنا نہیں رہتا ان کو، بلکہ پالتے اور اس کا کیا کرتے بولے تو خالی دودھ بیچتے ان لوگ۔ بھینسوں کو بھی نہیں بیچ رہے، پاڑوں کو بھی نہیں بیچ رہے، اس کا کاروبار نہیں کر رہے، دودھ دوہ کے دودھ کا کاروبار کر رہے۔ تو دودھ کا جو کاروبار انہوں نے اسٹارٹ کرے نہیں، اس کے حساب سے ان کے اوپر زکوٰۃ رہیں گی۔ سمجھ رہے بات آپ؟ بھینسوں کی قیمت کا کوئی اعتبار نہیں، بھینسوں کی زکوٰۃ نہیں، اور وہ گایوں کی بھی زکوٰۃ نہیں۔ ہاں بعض حضرات کیا کرتے معلوم ہے، پاڑوں کا کاروبار کرتے، بعض حضرات اونٹوں کا کاروبار کرتے، بعض حضرات کیا کرتے بکریوں کا کاروبار کرتے۔ تو رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم فرمائے کہ 30 سے زائد یا 30 کم سے کم اگر گائے ہے تو پھر اس میں ایک جو ہے نا کیا ہے پاڑا یا ایک گائے صدقہ کرنا ہوگا، زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ اگر کسی آدمی کے پاس 5 اونٹ ہے تو انہیں ایک اونٹ کو کیا کرنا پڑتا، زکوٰۃ میں دے دینا پڑتا۔ تو اونٹوں میں اونٹنی دینے کا ہے، ماں اونٹ نہیں دینے کا ہے، اونٹنی دینے کا ہے۔ اگر اونٹ دے رہا تو صورت میں اونٹنی کی قیمت کے برابر دینا ہوگا، ٹھیک ہے۔ بکری ہے، بکرا ہے، تو گائے بیل بھینس کھلگا یہ 4 خالی بیل میں داخل ہے، تو 30 رہے تو ایک کیا کرنا ہے اس میں سے زکوٰۃ میں دے دینے کا ہے۔ بکرے ہے پال رہے آپ، تو بکرے میں مینڈا مینڈی بکرا بکری یہ سب آگے، تو اب اس صورت میں وہ جو ہے نا کیا ہے معلوم ہے 40 سے کم ہے تو پھر اس میں زکوٰۃ نہیں ہے، 40 ہے تو ایک دے دینے کا ہے۔ سمجھ گئے بات آپ؟ تو یہ اس طریقے سے اس کی بھی زکوٰۃ نکالنے کا ہے۔ یہ سب مسائل ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم فرمائے پانی کا کاروبار کر رہے آج کل، تب اس کے اوپر زکوٰۃ رہتی نہیں رہتی؟ بالکل رہتی، کیونکہ پانی کو آپ بیچ رہے، اس پہ کمائی کر رہے ہیں۔ تو جو بھی آپ اس میں جس وقت پانی کا کاروبار اسٹارٹ کرے تو اسٹارٹ کرتے وقت کتنے اپنے اون پیسے لگائے آپ، مشینریز کو چھوڑ کے، پانی کے جو ہے نا باٹلز وغیرہ لا کے اب جو ڈال رہے پانی، وہ جو ہے نا کیا اس کے کاروبار کے شروع کرے جب کتنے اون پیسے لگائے، اگلے سال اس کی زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ تو یہ تمام مسائل ہے، ہر آدمی پر یہ زکوٰۃ کے مسائل کا سیکھنا فرض ہے، مگر کسی کو کوئی جستجو نہیں ہے۔ اب علماء اکرام اپنی دلچسپی دکھا کے بتائے تو سیکھ لیتے، سن لیتے، وہ بھی آدھے ادھورے سنتے، بھگا بھگا کے سنتے، پورے بھی نہیں سنتے کمپلیٹ۔ اب وہ آدھا ادھورا مسئلہ معلوم رہتا، پھر وہ سدھرتا بھی نہیں، زندگی بھر مسئلہ انہیں دوسرے کو بتاتا، دوسرا تیسرے کو بتاتا، چلتے چلتی کہانی۔
تو صحیح یہ ہے علماء اکرام کے پاس بہت سارے مسائل ایسے رہتے ایک دم خطاب میں بیان نہیں ہو سکتے، آپ کے ذہنوں میں بھی بہت سارے ڈاؤٹ رہتے، شکوک شبہات رہتے، وہ آ کے پوچھ کے کلیئر کر لینا علماء اکرام سے، نہیں کرتے۔ اب زیور ہے سونا، تو سونا کیا ہے معلوم ہے؟ بعض حضرات کیا کر رہے معلوم؟ ایک عورت کے پاس 20 تولے سونا ہے، فون آیا ہمیں 20 تولے سونا ہے، مولانا وہ 7.5 تولے تک زکوٰۃ فرض نہیں ہے نا، تو یہ 20 میں سے 7.5 تولے مائنس کر دینا، نہیں بول کے پوچھ رہے ہو، اب بولو آپ 7.5 تولے مائنس کر دے کے کہتے باقی کے سونے کی زکوٰۃ نکالتے، ویسا نہیں ہے۔ صحیح کیا ہے؟ 7.5 تولے سونے سے کم ہے تو زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، 7.5 تولے سونا ہے تو پورے 7.5 تولے کی زکوٰۃ نکالنا پڑتا، اور 7.5 تولے کے بجائے 20 تولے 30 تولے تو پورے 30 تولے کی زکوٰۃ نکالنا پڑتا۔ میں 7.5 تولے مائنس کر دیتی بولے تو نہیں چلتا ویسا۔ ہاں ایک بات ضرور ہے، یہ دیکھیں گے وہ بسکٹ کی صورت میں ہے یا زیور کی صورت میں۔ اگر زیور کی صورت میں 30 تولے سونا ہے تو اس صورت میں کیا کریں گے؟ ہر تولے پہ 1 گرام مائنس کر دیں گے، تو 10 تولے پہ 1 تولہ مائنس ہو جاتا، 30 تولے پہ 3 تولے مائنس کر سکتے۔ یہ ہے طریقہ زیور کی صورت میں رہا تو ٹھیک ہے۔ چاندی بھی زیور میں بنے بھی ہے، وہ جو ہے نا 60 تولے ہے تو اس کو بھی ویسی ہر تولے پہ 1 گرام مائنس کریں گے، 10 تولے پہ 1 تولہ مائنس کریں گے۔ اگر زیور کی صورت میں نہیں ہے بلکہ بسکٹ کی صورت میں ہے، پورے کے پورے سونے کی زکوٰۃ نکالنا پڑتا، اب اس میں سے کچھ بھی مائنس کرنے کا نہیں رہتا، کیونکہ بیچو تو پورے پیسے آتے نا۔ زیور بنے ہوا ہے تو کیا ہوتا؟ اس میں 1 گرام 1.5 گرام مائنس کر کے دیتا سونار، ہے نہیں بولو آپ؟ ایسے ہی سونے کی دکان رہتی، سونے کا کاروبار کرتے بعض لوگ، تو تجارت کر رہے سونے کی، تو انہوں کیا کرنا؟ اس میں اپنا اون پیسہ کتنا لگائے سونے کو خریدنے اور بیچنے کے لیے، تو وہ حساب سے زکوٰۃ نکالنا ہے ان کو۔ تو بڑے سے بڑے بھی کاروبار ہے، چھوٹے سے چھوٹے بھی کاروبار ہے، انہوں یہ دیکھ کے اس کے اندازے کے مطابق زکوٰۃ کو نکالنا ہے۔ اب یہاں تک تو تھی بات زکوٰۃ نکالنے کی۔ بعض لوگ بول رہے کہ جو ہے نا قرضدار کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہو، بولے لہذا قرضدار کو جو ہے نا زکوٰۃ نہیں دینے کا ہے۔ ایسا نہیں ہے، قرضہ 2 ٹائپ کا ہے۔ ایک قرضہ کیسا ہے؟ آپ لیے تھے، آپ کے پاس پیسے آ گئے، اب قرضدار آ کے بیٹھ گئے، آپ دیوش ہمارے کو بول کے، اور آپ کو اب بھی دے دینے کا ہے، دیے بغیر چارہ ہی نہیں ہے، پورا کا پورا دے دیا آپ سب قرضداروں کو۔ اب دے دینے کے بعد آپ کے پاس کچھ بھی نہیں بچا، یا پھر آپ کے پاس اتنا ہی بچا کہ آپ غریب کہلاتے، تو ویسی صورت میں کوئی زکوٰۃ نہیں رہتی آپ کے اوپر۔ ایسے قرضدار کے لیے زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن قرضہ کیسا ہے؟ میں بتا، کاروبار چلانے کے لیے بھی لے رہے، 10 لاکھ کا کاروبار آپ کو چلانے کا ہے، 5 لاکھ لگا رہے، 5 لاکھ کا قرضہ اٹھا رہے، تو کیا آپ زکوٰۃ نہیں رہتی؟ ہاں ایسا نہیں ہے، زکوٰۃ نکالنا ہے، وہ 5 لاکھ کی نکالنا ہے، 5 لاکھ جو قرضے میں وہ مائنس کر دینے کا ہے۔ بات سمجھ رہے آپ؟ تو ویسے قرضدار حضرات جتنا قرضہ مارکیٹ سے اٹھا رہے وہ مائنس کرنا، مگر اپنا اون جو پیسہ لگا کے ہے اس کی زکوٰۃ نکالنا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ ہو گئی بات اس کی۔ اور سونے چاندی کے تعلق سے بھی میں نے بات کر دی۔ اب دیکھو بعض حضرات خواتین اچھا بہانہ ڈھونڈتے ہیں، خواتین انہوں کیا کرتے معلوم ہے؟ بولے ہمارے شوہر قرضے میں ہے جی بول کے بولتے، تب ان کے پاس تو سونا چاندی ہے مگر شوہر قرضے میں ہے، تو انہوں نکالنے والے ہیں نا زکوٰۃ، انہوں قرضے میں ہے، تب زکوٰۃ نہیں نکالنا، نہ معاف ہو جاتی، نہ ویسا معاف نہیں ہوتی زکوٰۃ۔ شوہر کی پراپرٹی پہ شوہر پہ فرض رہتی، بیوی کی پراپرٹی پہ بیوی پہ فرض رہتی۔ بیوی کی زکوٰۃ بیوی دے لینے کا ہے، شوہر کی زکوٰۃ شوہر دے لینے کا ہے۔ اگر شوہر بیوی کی زکوٰۃ نکال کے دے رہا، یہ اس کا بیوی پہ احسان ہے، اور ایسا کرے تو پورے ثواب شوہر کچھ ملتے، بیوی کو کچھ بھی نہیں ملتا، ٹھیلا بھی ثواب نہیں ملتا۔ سمجھ گئے بات آپ؟ ہاں، اگر بیوی زکوٰۃ نکال رہی ہے اپنے سونے چاندی کی، مگر شوہر دیا سو پیسوں سے نکال رہی، شوہر گفٹ دیا اس کو، شوہر دے رہا، نکال لو بھائی تمہاری زکوٰۃ بول کے پیسے دے رہا اس کو، تو اب جو شوہر پیسے دیا وہ پیسوں سے بیوی زکوٰۃ نکال رہی، تو حضور فرمائے آدھا ثواب بیوی کو ملتا، آدھا ثواب شوہر کو ملتا۔ ہاں
ہاں بیوی خود کمانے والی ہے، انہیں ٹیچر ہے نہیں، انہیں جو ہے نا نرس ہے، انہیں خود کمانے والی ہے، ڈاکٹر ہے، سمجھ رہے آپ، انہیں خود کاروبار کرنے والی ہے، تو ویسی صورت میں انہیں اپنے سونے چاندی کی زکوٰۃ نکال دی اپنے کمائے ہوئے پیسوں سے، تبھی تو اس کو پورا پورا ثواب ملتا۔ تو بیویاں یہ خوش فہمی میں مبتلا نہ رہیں میرے پاس سونا چاندی ہے مگر بیچارے شوہر قرضدار ہے، شوہر کے قرضدار ہونے سے آپ کا زکوٰۃ معاف نہیں ہوتی، آپ کو آپ کے سونے چاندی کی پوری پوری زکوٰۃ نکالنا ہے، نہیں تو شوہر نہیں دے سک رہا نا بولے تو آپ اپنا اتنا سونا ہے نا اس میں سے 1 تولہ سونا بیچ دو، زکوٰۃ نکال دو، سیدھا مسئلہ ہے۔ چاندی ہے نا یہ پراپرٹی نہیں ہے، اس میں سے چاندی میں سے تھوڑی چاندی بیچو، پیسے نکال لو زکوٰۃ کے، بات سمجھ رہے آپ؟ نہیں نکالیں گے وہی عذابات جو میں نے پچھلے جمعہ سنائے، سارے کے سارے عذابات کو سہنے کے لیے تیار ہو جانا، یہی بات سمجھ گئے آپ؟ یہ ہو گئی بات۔ اور ایک بات یہ ہے، ایک بندے کے پاس ہیرے کی انگوٹھی ہے، ہیرے کی 1 کروڑ روپے کا ہیرا ہے، اب انہیں انگوٹھی میں پہن رہا، تب اس کی کوئی زکوٰۃ رہتی کیا؟ تو ہیرے جواہرات پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، کنکر ہے کنکر، قیمتے سے قیمتی کنکر بھی اگر آپ پہنے تو اس کی کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ ایسے ہی بعض حضرات شادی کے ٹائم پہ کیا کرتے، بھاری بھاری کے کپڑے لیتے، آج کل دلہنا لے رہے 50 ہزار کی، 50 ہزار، 1 لاکھ، 1 لاکھ کا خالی جو ہے نا کیا ہے معلوم ہے سوٹ لے رہے شادی کے لیے، تب وہ 1 لاکھ کے سوٹ کی زکوٰۃ نکالنا پڑتا کیا؟ نہیں نکالنا پڑتا اس کی، جو پہننے کے لیے لے رہے، اپن استعمال کے لیے لے رہے، بائک لے رہے، فون لے رہے، یا پھر کپڑے لے رہے، یا مکان خرید کے رکھ لینے کے لیے جو چیز بھی آپ لیتے اس کی کوئی زکوٰۃ نہیں رہتی، ٹھیک ہے۔ الیکٹریشین آدمی کے پاس کیا رہتا، اس کی تھیلی میں سامان رہتے، ہتھوڑی وغیرہ ایسے چیزاں، تو کیا اس کی زکوٰۃ نکالنا پڑتا؟ اس کی کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، بات سمجھ رہے آپ؟ ہاں الیکٹریشین کی دکان ہے، اس میں انہیں وائر وغیرہ سب سارے چیزیں لا کے بیچتا، خریدتا بیچتا، ہول سیل میں لاتا، ریٹیل میں بیچتا، اس کی زکوٰۃ نکالنا پڑتا اس کو، بات سمجھیے۔ اب دیکھو یہ زکوٰۃ اب نکال لی ہے، ٹھیک ہے، نکالنے کے بعد اب یہ کن لوگوں کو دینا، تو اس کی ڈیٹیل میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں ارشاد فرمایا، 60 سورہ توبہ کی، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین فی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ یہ آیت شریفہ ہے، اس میں اللہ نے ڈیٹیل بیان کی کہ کن کن لوگوں کو آپ زکوٰۃ دے سکتے، کیا ہے وہ؟ پہلا اللہ نے فرمایا فقیروں کو، دوسرا فرمایا مسکینوں کو، پھر تیسرا فرمایا وہ زکوٰۃ کی وصولی کے لیے مقرر کیے گئے، نوکری پر مقرر کیے گئے کارکنوں کو، اور جن کے دلوں میں اسلام کی محبت پیدا کرنا مقصود ہے ان کافروں کو، اور غلاموں کو آزاد کروانے میں، اور قرض داروں کے قرض ادا کرنے میں، اور اللہ کی راہ میں، اور مسافروں کے لیے، یہ چیزوں میں آپ اپنی زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں۔ تب اس میں ہر ایک کی الگ الگ تفصیل ہے۔ پہلا تو یہ، درود شریف پڑھ لیجئے، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی ترتیب عدد کل معلوم لک۔ پہلا تو یہ ہے، مسکین شریعت میں اس کو کہتے ہیں جو اتنے چیز کا مالک نہ ہو جس سے زکوٰۃ فرض ہو جاتی، زکوٰۃ فرض ہوئے سو ڈیٹیل پوری بتایا نا، اتنے کا مالک نہیں ہے انہیں، تو اس صورت میں وہ بندہ کیا کہلاتا؟ غریب کہلاتا، تو اس کو آپ زکوٰۃ دے سکتے۔ دوسرا کیا ہے؟ دوسرا ایسا بندہ ہے عاملین، شریعت مطہرہ میں اس شخص کو کہا جاتا ہے جب اسلامی بادشاہت تھی، اسلامی حکمران تھے، تو وہ کیا کرتے تھے؟ لوگوں سے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے اپنے کارکن بھیجاتے تھے، تو ان کو جو ہے نا زکوٰۃ دیے تو زکوٰۃ ادا ہو جاتی تھی۔ مگر اب یہ والا کام کیا ہے؟ منسوخ ہو گیا، کیونکہ اب اس وقت اسلامی بادشاہتی جی نہیں ہے کیا؟ نہیں ہے، تو وہ کارکن آتے نہیں، اپن ان کو زکوٰۃ دیتے نہیں، تو یہ حصہ جہاں پہ اسلامی حکومت نہیں ہے وہاں کے لیے منسوخ ہو گیا۔ تیسری بات بتا رہے، تیسری بات کیا ہے؟
فقراء بولے تو کس کو بولتے ہیں؟ ایسے آدمی کو بولتے ہیں جو بالکل انتہا درجے کا کیا ہے، غریب ہے، جس کے پاس نہ سونا ہے نہ چاندی ہے، بالکل بھکاری کے جیسی حالت ہے اس کی، تو ویسے شخص کو کیا بولتے ہیں؟ فقیر بولتے ہیں۔ وہ حضرات کو بھی آپ کیا کر سکتے؟ زکوٰۃ کیا ہے؟ دے سکتے۔ تین ہو گئے۔ چوتھا اللہ پاک نے فرمایا اسلام جس وقت ابتدائے اسلام تھا اور فتوحات چل رہے تھے اسلام کے، تو وہ ٹائم پہ الگ الگ کافروں پر حکمرانی کرنے کے لیے ملکوں میں پہنچ رہے تھے، تو اس وقت وہ کافرین کے دلوں کو اسلام کی محبت سے بھرنے کے لیے کیا ہے؟ زکوٰۃ دینے کا حکم دیا تھا اللہ تعالیٰ۔ مگر اب اسلام اچھی طریقے سے مضبوط ہو گیا، اس کی بیسک بنیادیں ساری چیزیں مضبوط ہو گئی، تو اب یہ والی بھی بات بھی کیا ہے؟ منسوخ ہو گئی، ٹھیک ہے نا؟ اب کافر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے آپ۔ آگے فرمایا اللہ پاک نے غلاموں کی آزادی کے لیے، تو پہلے کیا ہوتا تھا؟ انسانوں کو خریدتے بیچتے تھے، جیسے اپن فون خرید رہے، گاڑی خرید رہے نا، ایسا مرد کو بھی عورت کو بھی بازاروں میں خریدا اور بیچا جاتا تھا۔ ایک بار خرید لیے بولے تو اب انہیں زندگی بھر بغیر پیسے لیے کے، بغیر مزدوری لیے کہ آپ کی خدمت انجام دیتے رہنا، سمجھ رہے آپ؟ یہ تھا وہ دور غلامی کا۔ اب تو دنیا میں غلامی کا دور ختم ہو گیا، تو یہ والی بات بھی منسوخ ہو گئی۔ تو وہ غلاموں کو خرید کے آزاد کرنے کے لیے بھی اللہ نے زکوٰۃ کی رقم استعمال کرنے کا حکم دیا تھا، یہ بھی منسوخ ہو گیا۔ غارمین، غارم بولے تو ایسے قرض دار کو بولتے ہیں جس کے پاس کیا ہے معلوم ہے، قرضہ دینے کے بعد کچھ نہ بچے، تو ویسے بندے کے اوپر بھی، ویسے بندے کو بھی آپ کیا کر سکتے؟ زکوٰۃ دے سکتے۔ یعنی ایسا بندہ ہے اس کے پاس دولت تھی، 5 لاکھ 6 لاکھ روپے تھے، مگر پورے قرضدار آ کے ایک ساتھ بیٹھ گئے اور انہیں دے دیا، اب اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچا، تو اب انہیں غریب ہو گیا نا، اس کو بھی زکوٰۃ آپ کیا کر سکتے؟ دے سکتے۔ ساتواں ہے فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں کا مطلب یہ ہے کہ مرد مجاہد جہاد کے لیے جا رہا، اب اس کے لیے جو ہے نا ہتھیار کی ضرورت پڑتی، سواری کی ضرورت پڑتی، جنگی لباس کی ضرورت پڑتی ہے نہیں، تو یہ چیزوں کے لیے آپ کیا ہے معلوم ہے، اس کو زکوٰۃ کے پیسوں سے خرید کے مالک بنا دے سکتے، اس بارے میں بتایا گیا۔ اور اس کے کھانے پینے کا خرچہ اس کو دے رہے زکوٰۃ کے پیسوں سے، غریب ہے انہیں اس کو دے رہے، بالکل دے سکتے آپ۔ تو ان چیزوں میں آپ کیا کر سکتے؟ زکوٰۃ کی رقم کو دے سکتے۔ اس کے علاوہ ایسا شخص جو بالکل محتاج ہے، بالکل محتاج ہے، مسافر ہے، حالت سفر میں انہیں کیا ہوگا، اس کی پاکٹ چوری ہو گئی، سفر کے اپنے گھر کو تک جانے کے پیسے اس کے پاس موجود نہیں ہیں، تو ویسے جو ہے نا غریب مسافر کی بھی آپ مدد میں زکوٰۃ کے پیسے دے سکتے۔ اب یہ تو تھی قرآن مجید سے بات۔ اب حدیث پاک میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ درود شریف پڑھ لیجئے، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعطرتی بعدد کل معلوم لک صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ مسلم شریف میں حدیث پاک کتاب الزکوٰۃ میں ہے، حدیث نمبر 2531 ہے۔ ان هذه الصدقات انما هي اوساخ الناس وانها لا تحل لمحمد ولا آل محمد ولا لآل محمد۔ کیا بولے سرکار؟ حضور یہ حدیث پاک میں فرمائے کہ لوگ جو اپنے اموال کی زکوٰۃ نکالتے ہیں وہ مال کا میل ہے، اور وہ محمد اور آل محمد کے لیے حلال نہیں ہے، بولے سرکار۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل کو وہ نہیں دے سکتے، اگر دیے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی آپ کی۔ کیوں نہیں دے سکتے؟ اس لیے نہیں دے سکتے، نماز میں ہم ان پہ درود پڑھے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی آل پر درود بھیج۔ پورے پڑھے نہیں مسلمان درود نماز کے اندر، ان کا مقام یہ ہے سرکار کی آل کا کہ نماز میں ان پر درود پڑھا جا رہا، اور نماز کے بعد ان کو مال کا میل نکال کے دیتے، نہیں دینا چاہیے ایسا، سمجھ رہے آپ؟ تو زکوٰۃ کی فطرے کی رقم سید زادوں کو نہیں دے سکتے۔ سید پھکٹ کے بھی سید بہتے، بیگم سیدہ ہے تو شوہر اپنے نام کے ساتھ سید لگا لے رہا، تو یہ پھکٹ کے سیدہ ہیں، ان کو دے سکتے زکوٰۃ۔ میں اوریجنل سید کی بات کر رہا ہوں، ایسا پہچاننا ہو، سید کے ساتھ لاسٹ میں حسنی یا حسینی لگے ہوا ہے، سید کے ساتھ لاسٹ میں ہاشمی لگے ہوا ہے، تو ویسی صورت میں سمجھ جانا یہ اوریجنل سید ہے۔ ان حضرات کو آپ زکوٰۃ دیے تو ادا نہیں ہوتی،
ان کے علاوہ خالی سید ہے پکڑ کے، تو ویسی صورت میں ان کو زکوٰۃ دے سکتے آپ۔ کیا ہوا معلوم، ہمارے نظام بادشاہ کے دور میں نظام بادشاہ کیا کرے بولے تو بہت سارے ایسے سید جو غریب ہیں ان لوگوں کو زمینات اور جو ہے نا دولت، بہت سارے جو ہے نا جواہرات وغیرہ گفٹ اور تحفے میں بلا کے دیتے تھے۔ تو لوگ کیا کرے معلوم ہے، وہ لالچ میں بولے مل جاتا اپنے کو سید لگا لیے، تو بول کے کیا کرے اپنے ناموں کے ساتھ پھکٹ میں سید لگا لیے۔ تو اس طریقے سے اپنے نسب کو چینج کرنا حرام ہے، یہ ہرگز جائز نہیں ہے۔ جو اوریجنل سید ہے ان حضرات کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ پھر کیا دینا، تو اپنے پاکیزہ مال سے دینا ان کو، جیسا مسجد کو دے رہے زکوٰۃ کی دے سکتے، رقم مسجد کو نہیں دے سکتے۔ جیسا آپ جو ہے نا کیا کسی کی تنخواہ میں دے رہے زکوٰۃ کی رقم نہیں دے سکتے، بیوی شوہر کو نہیں دے سکتی، شوہر بیوی کو نہیں دے سکتا، ماں باپ اولاد کو نہیں دے سکتے، اولاد ماں باپ کو نہیں دے سکتی، دادا دادی نانا نانی کو نہیں دے سکتے، نانا نانی نواسا نواسی کو نہیں دے سکتے، دادا دادی پوتا پوتی کو نہیں دے سکتے، اور کسی سید کو نہیں دے سکتے، کسی کی تنخواہ میں نہیں دے سکتے، کسی کے بونس میں زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ یہ بھی یاد رکھ لو، آپ نوکری کر رہے آپ کے پاس تو اس کو بونس رمضان کا دیتے نا، اس میں بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اگر دیے تو زکوٰۃ ہی ادا نہیں ہوتی۔ مسجد کی تعمیر میں بیوی کے مہر میں زکوٰۃ نہیں دے سکتے، بولے 1 لاکھ جو ہے نا مہر ہے یارو تمہارا زکوٰۃ میں دے دیتا ہوں، بولے ایسا نہیں دے سکتے زکوٰۃ میں مہر، وہ بیوی کے لیے شوہر کی طرف سے گفٹ ہے، سمجھ رہے بات آپ، اس میں زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے، بیوی اگر وہ 1 لاکھ روپے اٹھا کے رکھ لی بینک بیلنس کے طور پہ، خرچ چیز کچھ بھی نہیں کری اس میں سے، وہ 1 لاکھ پہ ایک سال گزر گیا تو بیوی کے اوپر اس 1 لاکھ کی زکوٰۃ دینا فرض ہو جاتا۔ آگئی بات سمجھیں؟ تو مسجد میں کسی کی تنخواہ میں زکوٰۃ نہیں دے سکتے، کافر کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ یہ تمام تفصیلات میں نے بتا دی کہ ان حضرات کو چھوڑ کے آپ غریب، محتاج، فقیر وغیرہ کو آپ کیا کر سکتے، زکوٰۃ دے سکتے۔ ایک سوال ہے، تجہیز اور تکفین کے لیے بہت سارے حضرات ایک گروپ بنا کے پیسے وصول کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ بھائی غریبوں میں جو ہے نا بہت سارے میت آ رہتے، تو میت کی تجہیز تکفین کے لیے، تدفین کے لیے کیا ہے، ہم وصول کر رہے پیسے، زکوٰۃ کے دیو بول کے بول رہے، تو اس میں زکوٰۃ کے دیے تو نہیں ہوتی زکوٰۃ ادا تجہیز و تکفین میں، کیونکہ مردے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے نا جی بھائی، مرحوم کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، تو وہاں آپ ایصال ثواب کی نیت سے کچھ بھی اپنے پاکیزہ مال سے دے دینا۔ ہاں یہ بات کر سکتے اس میں کہ اگر آپ جو ہے نا کیا ہے معلوم ہے، رقم لکھ جا کے وہ میت کا بیٹا ہے یا بیٹی ہے ان کو پیسے دے کے مالک بنا دیے، بھائی یہ رکھ لو تمہارے پاس، جو ہے نا بہت سارے لوگ مہمان آتے جاتے رہتے، کچھ بھی خرچے نکلتے رہتے، بلکہ وہاں زکوٰۃ کے پیسے بیٹا بیٹی کو دے دیے، زندہ آدمی کو دے دیے، تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جاتی۔ اب انہیں وہ پیسوں سے کیا کر رہا، زیارت کا کھانا کھلا لے رہا یا میت کی تجہیز و تدفین وغیرہ کر لے رہا، تو وہ جائز ہے، سمجھ رہے بات آپ۔ لیکن ڈائریکٹلی آپ میت کی تجہیز تدفین کے لیے دیتے تو بول رہے، تو یہ دینے سے آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، بات سمجھ گئے۔ ان تمام باتوں کو ذہن نشین رکھتے ہوئے آپ اپنے اموال کی زکوٰۃ ادا کریں۔ آخری بات عرض کر دیتا ہوں، آخری بات یہ ہے کہ فطرہ جو ہے نا کتنا نکالنا چاہیے۔ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعطرتی بعدد کل معلوم اللہ، پوری بات ہی کمپلیٹ ہو جاتی نہیں۔ تو فطرہ کتنا نکالنا چاہیے؟ تو فطرہ دیکھو، رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے صحابی حضرت حسن بصری انہوں روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس سے، مسند احمد کی حدیث نمبر 3349 ہے۔ کیا ہے حدیث؟ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا رمضان کے آخر میں، یعنی 15 رمضان کے بعد لوگوں سے فرمایا، کیا فرمایا؟ اے لوگو، اپنے جو ہے نا اپنے اولاد کا، اپنے بیویوں کا، اپنا خود کا فطرہ نکالو، بولے فطرہ نکال کے مستحق حضرات تک پہنچا دو۔ تو لوگ بولے کہ جو ہے نا یہ فطرہ کیا چیز ہے؟ تو حضرت فرمائے ارے تمہیں پتہ ہی نہیں ہے فطرہ کیا چیز ہے؟ فطرہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرد و عورت پر اپنے روزوں کا کیا ہے، صدقہ دینا فرض ہو جاتا۔ جو مالدار ہے، مالدار بولے تو کیسے کہ ابھی نئی نویلی دلہن ہے، اس کے پاس ابھی نیا سونا چاندی آیا، انہیں ابھی مالک بنی، تو زکوٰۃ تو فرض نہیں ہوتی مگر فطرہ واجب ہو جاتا اس کے اوپر، سمجھ گئے؟ اب بھی چاہے 30,000 روپے آپ کے پاس، 30-40,000 روپے آ گئے، 52.5 تولے چاندی خریدے اتنی رقم ہے، تو پھر آپ کے اوپر کیا ہو جاتی، ایک فطرہ واجب ہو جاتا۔
سمجھ گئے بات آپ؟ والد کو کیا کرنا ہے؟ اپنے نابالغ بچوں کا فطرہ دینا واجب ہے. بیوی کا فطرہ بیوی کو دے لینا ہے، شوہر کا فطرہ شوہر کو دے لینے کا ہے. لیکن باپ کو کیا کرنا ہے؟ جو بچے بالغ نہیں ہوئے، جوان نہیں ہوئے، ان کا فطرہ دینا باپ کے اوپر واجب ہے. جوان ہو گئے تو پھر وہ بچوں کا فطرہ باپ کے اوپر واجب نہیں ہے. وہ بچوں پہ فطرہ اس وقت واجب ہوں گا جب انہوں کما کے اپنے پاس 52.5 تولے چاندی خریدے ہوتا، بینک بیلنس جمع کر لیے، تبھی فطرہ واجب ہوتا. بات سمجھ رہے؟ آپ لوگ کیا سمجھ رہے؟ ہم بہت سارے لوگ کیا سمجھ رہے کہ بولے ہر ایک شخص کو چاہے غریب رہو امیر ہو فطرہ دینا پڑتا ہو. ایسا نہیں ہے. غریبوں کو فطرہ دینے کا ہے، امیروں کو. امیر لوگ فطرہ نکال کے غریبوں کو دینا ہے. تو فطرہ ہر شخص کا اس کے اوپر ایک واجب ہوتا ہے. اب کیا دینا فطرے میں؟ تو ہمارے پاس ماحول بنے ہوا ہے خالی گیہوں دینا بول کے بول رہے ہیں. کیا ماحول بنے ہوا ہے؟ گیہوں دینا. ہوش کریے آپ، احادیث شریفہ پڑھیے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا گیہوں دے رہے آدھا سا دیو، جو دے رہے تو 1 سا دیو، اور کھجور دے رہے تو 1 سا دیو بول کے بولے. حدیث نمبر سنا دیا میں. یہ کون روایت کرے؟ عبداللہ ابن عباس. تو معلوم یہ ہوا گیہوں کے حساب سے بھی فطرہ دینا ہے، جو کے حساب سے بھی دینا ہے، کھجور کے حساب سے بھی دینا ہے. اور ہمارے آقا کی سنت اگر اٹھا کے دیکھے تو سرکار کشمش کے حساب سے بھی جو ہے نا کیا کرے فطرہ دیے، کشمش کے حساب سے بھی. تو جب آپ گیہوں دے رہے تو اس صورت میں آدھا سا دینا. اب آدھا سا بولے تو ایک چٹھوے کا نام ہے، وہ پیمانے کا نام ہے. اب وہ عرب میں کیا ہے معلوم ہے، ہر گاؤں کا الگ الگ چٹھوا تھا. تب علماء کرام بولے کوسا چٹھوا؟ حضور حدیث میں ڈیٹیل نہیں بیان کرے. تب کوئی یہ چٹھوا لا لیے، کوئی وہ گاؤں کا لا لیے، کوئی مکے کا لا لیے، کوئی مدینے کا لا لیے. تو اس میں کیا ہو گیا؟ چھوٹا بڑا سائز نکل گیا. تو اس کے حساب سے علماء کرام فتوے دے دیے. جامع نظامیہ کے علماء کا فتویٰ ہے آدھا سا 1.25 کلو ہوتا، 1 سا 2.5 کلو. بریلی کے علماء کا فتویٰ ہے آدھا سا 2 کلو 1 چھٹاک کا ہوتا، اس سے کچھ کم، 1 چھٹاک سے کچھ کم، 2 کلو 1 چھٹاک سے کچھ کم ہوتا، اور 1 سا 4 کلو 2 چھٹاک کے برابر ہوتا. یہ ان کا فتویٰ ہے. تبلیغی جماعت والوں کا فتویٰ ہے 1.25 کلو. تب اس صورت میں ہم کیا کرنا بھائی اس کے حساب سے؟ تو جس کو جو مولانا پہ اطمینان ہے انہوں جو ہے وہ فتوے پہ عمل کر لینا، ٹھیک ہے. تو اب نظامیہ کے علماء پہ اعتماد کرنے والے وہ حساب سے نکال لینا. بریلی کے علماء کرام پہ میرا ایک مشورہ یہ ہے کہ غریب کا جس فتوے میں زیادہ فائدہ ہے وہ والا فطرہ نکالے تو بہتر ہے. سمجھ گیا تھا؟ ان تمام فتووں میں غریب کا جس فتوے سے زیادہ فائدہ ہو رہا وہ والا فطرہ نکالے تو زیادہ بہتر ہے. تو غریب کا فائدہ 2 کلو 1 چھٹاک میں ہے، تو بریلی والے علماء کرام کے حساب سے فتویٰ نکال، وہی فتوے پہ عمل کرتے ہوئے کیا کرے فطرہ نکال لے. 2 کلو 1 چھٹاک گیہوں اگر آپ دے رہے تو اس کی قیمت مارکیٹ میں معلوم کر لیے تو آپ 90 سے 100 روپے تک بن رہی ہو. تو 90 سے 100 روپے جو ہے نا ایک آدمی کا فطرہ آپ دے لینا. اب 100 روپے دینا بول کے ضروری نہیں ہے، آپ 500 روپے بھی دے سکتے فطرے میں. نہیں بولے فطرہ فکس کر کے دیں گے بولے 100 روپے، تو ایسا نہیں ہے. اچھا فطرہ دینے والا بھی اپنی حیثیت سے دینا. ایک آدمی رہتا 1000 پتی، ایک آدمی رہتا 1,00,000 پتی، ایک آدمی رہتا کروڑ پتی. تو کروڑ پتی بھی بولیں گا میں 100 روپے کے حساب سے فطرہ دیتا ہوں بولے تو ایسا نہیں ہے، یہ بخالت کہہ لیں گی. بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ ہزاروں میں کھیلنے والا جو بندہ ہے انہیں 100 روپے کے حساب سے فطرہ نکال لینا. لاکھوں میں کھیلنے والا بندہ کھجور کے حساب سے نکالنا فطرہ، جو کے حساب سے نکالنا، کشمش کے حساب سے نکالنا. سمجھ رہے؟ کھجور کے حساب سے نکال لینا انہیں. کروڑوں میں کھیلنے والا کشمش کے حساب سے نکالنا انہیں. صحیح طریقہ فطرہ نکالنے کا یہ ہے. بات سمجھیے؟ اچھا اگر کروڑ پتی آدمی بخالت کر کے 100 روپے فطرہ دے دیا، نہیں میں 100 روپے دیتا ہوں، ہو جاتا فطرہ ادا. مگر یہ جو بخالت کر رہا نہیں اس کے حساب سے ثواب کم ملتا اس کو. بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ اور یہ پورے پیسے واپس ہو جانے والے. اب ایک آخری بات بالکل ختم اب بک. تو کیا ہے وہ یہ کہ کیا ملتا بھائی فطرہ دیے تو ہم کو؟ تو رسول پاک حدیث پاک میں فرمائے کہ جو بندہ اپنے اموال کا، اپنے جان کا فطرہ عطا کر دیتا ہے، صدقہ فطر ادا کر دیتا ہے رمضان کی عید کا، اور غریب مستحق کو پہنچا دیتا ہے، تو نے رمضان کے جو روزے رکھا، رمضان میں جو عبادتیں کیا، تلاوت قرآن کیا، اور اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نیک اعمال کیا، عبادتوں میں مصروف رہا، یہ سارے عبادتوں میں اس سے کچھ غلطیاں ہوئی، کچھ
کچھ مسٹیکس ہوئے تو وہ فطرے سے اللہ معاف فرما دیتا اور یہ سارے روزے اور ساری عبادات کو قبول کر لیتا بولے سرکار۔ تو آپ دیکھیں کہ صدقہ فطر ادا کر دینے کی وجہ سے ہمارے عبادتیں، ہمارے روزے، ہماری نماز تراویح یہ سب قبول کر لی جاتی، اور فطرہ واجب ہونے کے بعد اگر کوئی بندہ ادا نہیں کرا تو اس کے رمضان کے روزے اور نماز تراویح ساری عبادتیں زمین آسمان کے بیچ میں معلق لٹکا دی جاتی بولے سرکار، قبول ہی نہیں ہوتی بولے جب تک انہیں وہ فطرہ ادا نہیں کر دیا۔ اب یہ فطرہ کس کو دے سکتے؟ ان کچھ دے سکتے جن کو زکوٰۃ دے سکتے، جن کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ان کو فطرہ بھی نہیں دے سکتے، اور کن کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے پوری ڈیٹیل آپ کتاب میں سماعت کر چکے، اور جو سماعت نہیں کرے انہوں جو ہے نا پھر دوبارہ ویڈیو دیکھ لے سکتے، الحمدللہ ریکارڈنگ ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو بھی حق کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔